فاتحہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته مستمرة في الأرض والسماء ومنزة عن الشيء الزوال والانقطاع والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور اپنے آقا و مولا و مابا و ملجا و قبلہ و کعبہ و کعبۃ الکعبہ حضور پر نور دافع شرور سجاہ لامقام محبوب نسو جان نبی غیبدان شفیع مجرمان وسیلہ بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جو ساتھی ابھی تک نہیں پڑھ پائے وہ اس سعادت سے محروم نہ ہو، اور تیسری مرتبہ ہم سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اے گل ساری سرکار اے گل تقریر شروع ہو گئی، اے گل ہے سرکار دی، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ دا مطلب کیا ہے؟ نہ نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکاة نہ اے کعبہ جدے رخ کر کے سجدہ کر دیں آن سے، تو نہ بیت المقدس بلکہ ایک تھے 1.25 لاکھ نبی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، ملائکہ بھی نہیں تھے، حور و غلمان بھی نہیں تھی، لوح و قلم بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، جنت منت بھی نہیں تھی، تو اوراں بھی نہیں سن۔ ساری کائنات بنی جدے نور نال او دا نام محمد عربی ہے۔ حق محمد، جا بولو جا بولو، حق محمد، بھائی گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری، دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری، ایک گل رب غفار دیئے کہ گل ساری۔ لو لاکھ دا مطلب کی لو لاکھ دا معنی کیا ہے؟ وہ دیوانے ہو لو لاکھ دا مطلب کی ہے کہ اللہ محبوب نے فرمایا لو لاکھ یا محمد ما خلقت الافلاق، یہ تمہیں بنانا مقصود نہ ہوندہ ہے، کائنات بنانا ہی نہ۔
ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے جدو توبہ کی تھی حضور پاک کا نام لیا انہوں نے کہ اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد، اس معبود دا واسطہ ہی جنہوں دا نام محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے صدقے میں نو بخش دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ماں محمد ومن محمد، کون سے محمد، کیسے محمد، پھیت دس کئی بار رفتہ ہوں انہوں نے پچھان کی میں تو لے ہے اگوں نے عرض کی تھی سوڑیاں جدو تو میرے اندر روح بھونکی نبات ہو رہا سی میں سر اپنا ہوتے کیتا ہے تو پھر نظر تو میں نے ویکھ لیا ہے کی ویکھ لیا ہے کہ تو اپنے عرش دے پایاں ہوتے نام محبوب دا لکھیا سی فارم تو ذالک انک لم تدف، ہم نے اسی وقت جان لیا، حضرت آدم فرما رہے ہیں میں اسے ویلے جان لیا کہ آدم بے شک بظاہر تو انسانہ دا باپ ہے، لیکن پروردگار عالم نے کائنات بنائی صدقہ محمد میں۔ کوئی گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو یہ لوج شریف جڑی ہے نا سرکار دا صدقہ ہے، ایک کلم شریف ہے جدنا توڑی میری تقدیر لکھی گئی، اس کلم تے حدیث ہے عبداللہ بن عباس راوی ہے، وہ فرما دینا حضور نے فرمایا اس کلم تے نام میرا لکھے، کلم تے پین تے تو ساں محبوبہ نو تحفے دیں دے ہو، اپنے سنیہ نو تحفے دیں دے ہو، پین دیں دے ہو تے نا لکھ کے انہوں دیں دے ہو، رب محبوب نو ایک کلم تقدیر علی دتی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پائے عرش نے عہدے تے حضور دا نام لکھے ہیں، نام عہدہ ہوندہ ہے جڑا مالک ہوئے، تو نہیں میرا امام فرماتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی آج یہ نہیں کہنا لاوے تیل موجہ کرے ساڑھا ادھر کے غرض ہے، لعنت بیچتے ہیں ہم اس بندے پر جو مصطفیٰ کا نہیں ہے اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ایمان، ہمیں غرض و غائد کسی سے نہیں مصطفیٰ کے سوا۔ ابھی وہ بھائی شیر پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمول رہا، بندہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جس کے کلیجے میں مصطفیٰ کا پیار نہ ہو، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے وہ محبوب پروردگار۔ گل ساری کوئی تصدیق کرتا ہے تو ابو بکر ہوتا ہے تو اللہ اسے صدیق اکبر کرتا ہے، کوئی حضور کے دشمن کا گلا کاٹتا ہے عمر ہوتا ہے تو رب اسے فاروق اعظم کرتا ہے، اور کوئی قدمین گر کر غلام آزاد کرتا ہے تو رب اسے غنی ذوالنورین کرتا ہے، اور کوئی پیدا ہونے کے بعد چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے رب اسے مشکل پوچھا گل ساری پھر بولو گل ساری سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کے پیچھے گل ساری، عمر فاروق کی عدالت کے پیچھے گل ساری، حضرت عثمان غنی کی ذوالنورینیت کے پیچھے گل ساری، علی دی مشکل کشائی پیچھے گل ساری، سیدہ زہرا کے عورتوں کے سردار جنتوں کے ہونے کے پیچھے گل ساری، حسنین کریمین کے جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کے پیچھے گل ساری، میرے بابا عبدالقادر ولیوں کا بادشاہ بننے کے پیچھے گل ساری۔ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم آئے ہیں تم اٹھے ہو ادب کیا ہے، ہم کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کس کھیت کی ہم مولی ہیں، اپنے گریبان میں سارے جان کو یہ عزت کس کے سبب ہے؟ دو جواب مجھے، اپنے اعمال میں دیکھو تو منہ دکھانے کے لائق نہیں، اور جب سرکار کی طرف دیکھو تو تم یوں کر کے چلو۔ نسبت سرکار نے مغرور بنا رکھا ہے، اور حال یہاں پر پہنچ گیا ہمارا کہ ہم ہمیں سے کہہ سکتے ہیں اوہ جتنی امتاں آئیں ساڑھے نال دی ایک بھی نہیں پچھلی امتوں کا نیک ترین بندہ اس امت کے گناہگار ترین بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک باری پھر سن لو اے غلام عالمی نہیں، اے غلام عالم کی رٹ لگانے والے پھدو یہ
حاضر ہوتا ہے بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، نام اس کا حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بکریاں چرانے حضور نو تک لیا، عشق ہو گیا، جیڑا انہوں ویکھے عشق کیوں نہ ہوئے، واکثر من کلم ترکت دوئینی واجول من کلم تلدن نساؤ، وہ کسے آکنے اے ہو جا سونا ویکھے ہی نہیں، وہ کسے ماں اے ہو جا سونا جمعے ہی نہیں، بچہ جی اساں سپرے مار مار کے آمدے ہیں سڑیاں کچھا چو بو نہ آوے، تے آمنہ دے لال دا اے حالے جنو چھو لے وہ دے تو بھی کچھ بو نہ ہوگی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة الاولیٰ، فرماندے میں زور دی نماز حضور نے پڑھی، زور دی نماز حضور پھر نماز نے پڑھ چکے، فخرج الى علی وخرجت معاہو، میں بھی حضور دینار ٹور پہ حضور کرالے پسے ٹورے، فاستقبلہ ولدان، تو مدینے کے بچے دونوں طرف لائنے بنا کر کھڑے تھے، سائیں لنگ دے جاون فجعل یمسحو علی حد احدہم واحدا واحدا، حضور ہر ایک کی گال پر ایسے کرتے چلے جاتے، کہندے میں پیچھے کھلوتے ایسا، میرے من میں خیال آیا میں پیچھا سا، میرے من میں خیال آیا مینوں ہی ہنج کرنا، یک لخت مصطفیٰ نے جو کی، بلے او بلے میرے امام احمد رضا تیری شانت میں قربان جاؤں، سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ اندہ حالی آلہ رب ریلوی نو سمجھ گئے تو قسم رب دی موت تواڈی روح لے جاوے عشق نہ کٹ سکے، حضور دی محبت نہ نکل سکے، ایک گلہ سمجھن دیا نے ساریاں جیوے مسلم آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق، ہے کہ کدہ عرش موچو بولو جیڑا گنگا ہے انہوں چھٹی، اللہ نے اے زبان جنہوں نہیں نہ دتی دائیں نہیں پر چپ رو پہ بیو، جنہوں نے دتی ہے اس واسطے دتی ہے سائیں دا نہ لوے، سائیں دی شان سوڑے کاننال تو منہ چون بولے، او بھائی عرش اللہ کا ہے کہ نہیں، اچھا بولو عرش اللہ کا ہے، بیٹھے مصطفیٰ نے ایک ادھے کلیاں پہ کے سوچنا، دو دو کی رٹ لگاتے پھرتے ہو، دو دو ساجن ہم تم ایک ہیں کین سنن میں دو، اعلیٰ حضرت ریلوی فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا آپ ترجمے ہی نہیں، صحابہ بھی حضور دی حقیقت نو نہیں پہچان سکے، کان کھول کے سن لو، یہ شک شکے تو کٹ دے ہو بچوں، صحابہ وچ ایک جڑا بھی نہیں جس حقیقت محمدیہ دا ادراک کیتا ہوئے، بما مولا علی دے، بما صدیق اکبر دے، اور باقی عدد میں نائی کے لما ولینا دا، سوا لاکھ نبیوں وچوں ایک نبی نہیں جو حقائق مصطفیٰ کو جانتا ہو، پوری مخلوق میں سرکار کے مقامات باطنیہ کو ایک ہستی مخلوق کے سوا جانتی ہے، مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، اور جو مخلوق کے سوا جانتا ہے وہ خود خدا ہے۔ یہی لکھے سلطان اللہ عرفین باجی بستامی نے، اولیاء نے زہری مولوی جتنے کھب جاننا وہ تو ولی کر دینا ہوگے، اتحان رکھے زہری علم مون پرت کے سکتا ہے، یہ میں تو نے کلمہ پڑھ کے دستا ہوں، میرے مولوی پر آثارے سن لے، یہ زہری علم مون پرنے سکتا ہے، جے کدے پچھے باوے عبدالقادر دا ہاتھ نہ ہوئے، یہ اشرف جیڑا سی چندال تھانوی اس کو نہیں آتا تھا دارا باجت رہے کو ناصر ینصرو سمیع یسمع فتح یکتا ایک شوشنہ یک شوشنو تدخرج یک تدخرجو، وہ نہیں جانتا تھا باؤتا اوقا خلام و منزو مزخلا ربا شانہ دافیانا لخطائلہ، اس کو نہیں تھا پتا لم علامی امر لائنے ان شکیہ روح جازمہ انن کے ایزن یہ روح ناسمہ، وہ سارے ممیز تمیز کو جانتا تھا، مفسرہ اور تفسیر کو جانتا تھا، آئے علم اس کے پاس تھا، مگر آمنہ کے لال کے عشق میں اس کو شناسائی نہیں تھی، تو جسے شناسائی ہوئی اس نے یہ پڑھ کر کہا مالک کہوں کہ مالک ہو، اسے
ایک منٹ جی، ایک منٹ اٹھ کے بولو جی، اے اعلیٰ حضرت نہ اٹھ کے لاؤ درہت رو کر کے عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ گل سمجھ لگی ہے؟ پترو حضور نے خود بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہے اور وہ اپنے کولوں نہیں فرما دے، اور فرما دے نہ علم و علمان، علم دیاں دو قسمان ثابتون علی اللسان، ایک جڑا جیب ہوتے روئے، کتے روئے؟ جیب ہوتے، ایک وہ ہے ثابتون فی القلب، ایک وہ ہے جڑا جیب تے روئے، جیب تے روئے تو اشرف چندال ہوتا ہے، جے دل میں چاہے تو آمد رضا تو جدو دل میں چاہے تو تانے بانے بدل جاندے، پتر چال بدل جاندی ہے، حملہ عورت کی ٹور اور ہوتی ہے، چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، حملہ عورت جو ہوتی ہے نا پیٹ سے، اس کے چلنے کی پوزیشن اور ہوتی ہے، اور جس کے اندر عشق ہوتا ہے وہ دی گل دی خوشبو اور ہوتی ہے۔ وہ بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماندہ ہے، یہ یار فریدہ دل لگ جاوے پھر ان کیا؟ پھر ان کیا؟ اور پتر جدوں دل لگے آوے پھر ان کری دے، ان کری دے، اور نہیں ہو جڑیا جے دل لگ جاوے تے پھر وال تھلے ڈگن نہیں دے دے سے آپ، جے دل لگ جاوے تے انترخم محمد محمد اللہ وقت بیکم بے رجل منہم فدرک بیا وجہ وجلدہ، پھر مصطفیٰ کریم کے منہ پاک سے جو لعاب نکلتا ہے اللہ کے کتاب کے 30 پاروں کی قسم صحابہ اسے زمزم سے بھی افضل جانتے تھے۔ گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اور اگر سناوا حضور نے وال مقابے تو افضل سمجھے سے اگے چلو کرو گل بیڑے میں چاہو نا دو قدم ساتھی چپنا گیا ہم نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں نہ کٹ کے بکھاؤں میرا پیو ہی نہیں، ہون میری بڑھ کے سٹ دینا، یہ نکلا میں بخاری چوں آپ نے تونا حضور دی نالین چ رکھ دے، پوری دنیا سے افضل وہ حضور کے ایک ظلف کے جداری مبارک کے ایک بال مبارک کو سمجھے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ نہیں کہ ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا، وہ نور ہے وہ بشر ہے، یہ نچر باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے آج، اور تولتے پھرتے ہیں کبھی صحابہ کو اہل بیت سے، کبھی اہل بیت کو صحابہ سے، سارے انیوں کا یہ کم ہے کہ تولنا، وگرنہ جس کو نسبت مصطفیٰ سے یا تو کون ہوتا ہے اس کی شان بتا دے، اپنا مقام پہلے تعین کر، ارے ایک وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو کندھوں پر اٹھایا، دوسرا وہ ہے جسے مصطفیٰ نے کندھوں پر اٹھایا، ایک وہ ہے کہ جس کی آنکھ کا آنسو حضور کے گال پر گرا عصر کی نماز کے جانے کے بعد، دوسرا وہ ہے جس کا آنسو گال پر گرا غار کے اندر، ایک وہ ہے جس نے بیٹی مصطفیٰ کو پیش کی، ایک وہ ہے مصطفیٰ جڑا عاشق ہم سنی ہیں، ہم تو آج اس دراز گوشت کو بھی حضرت یعقوب کہتے ہیں، اس دراز گوشت کو سمجھنا میں پنجابی کو نمستا گدہ پاک، جی میں پاک بول رہا ہوں، جڑا لانا جی فتوہ ٹھوک دے ہو میرے تھے، جی یہ زمین پیر کر کے پاک کر سکتے تو آپ سارے اتے بہ گئے، نہیں بخاری دی حدیث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع القلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وارسلت الى الخلق كافه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وختم بي النبيون، فرمایا لوگوں جو کمال رب نے مجھے دیا ہے نبیوں کو بھی وہ کمال نہیں ملا، میں قدم ترے ہے رب نے سارے مشرق تے مغرب پاک تو حضور جتنے اولیاء ہیں ہم تو حضرت یعقوب کہتے ہیں، صوفیاء جو ہے حضرت یعقوب کہتے ہیں، ہم سنی ہیں اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس گدے پاک کا بھی
کرتے ہیں جیدے تے مصطفیٰ جلوہ ہوئے تو پھر بنیان سے مقابلے کرنے چاہیے کچھ بولو لہذا بندے دا پتر بن کے حضور نال محبت کرنی چاہیے پترو اے چادر ایک چادر ہے میری اس چادر دی کی اوقات ہے یہ چادر ہے میری چادر ہے چلو میرے دعا چوہاں محبتاں والے واسطے چنگی ہوئے گی پر او چادر کڑی ہے جڑی اللہ نے چنگی لگی اور پتہ تمہیں لگ جاسی گل ساری سرکار دی ہے کہ نہیں چادر جناب وہ بنی گئی اٹھتے پیڑ دیاں ادھے نال ان نال تو اللہ پاک نے کوئی تذکرہ نہیں کیتا نہ اللہ نے چنگی لگی مڑو جناب ادھے نال وٹیا گیا تھا پھر بھی اللہ نے کوئی تذکرہ کوئی نہیں کیتا مڑو مدینے میں چادر بن کے وک گئی اللہ نے تاں بھی تذکرہ کوئی نہیں کیتا مڑو ایک صحابی نے خرید لی اللہ نے تاں تذکرہ نہیں کیتا وہ لے کے مسجد نبوی میں چوڑا آیا اللہ نے تاں بھی تذکرہ نہیں کیتا انہیں محبوب مدنی مائی کو پیش کی تھی محبوب چادر لے کے انج رکھی اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر کون دسو گل ساری گل چادر دی نہیں گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے بس گل ساری ہمیں صدیق اکبر پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری ہمیں عمر فاروق پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری ہمیں عثمان غنی پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری ہمیں مولا علی پیارے لگتے ہیں چونکہ گل ساری ہمیں حسن اور حسین پیارے لگتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا من احب ما فقد احبنی ومن ابغض ما فقد ابغضنی ومن عصى ما فقد عصانی فرمایا اے تمہیں نال محبت میرے نال محبت ہے میرے نال محبت خدا نال محبت ہے ان سے بھی پیار کرتے ہیں چونکہ گل ساری اس گل میں سمجھو اے عقیدہ ہے بچیو حضور نال عشق کرو انی محبت کرو انی محبت حضور ہی حضور نے اللہ دی قسم ہے میں تو تواڈے سامنے جڑیاں گلاں کر رہے ہیں تواڈے پنڈ دا ماحول ہے تو تواڈیاں عقلاں دے مطابق گلاں کر رہے ہیں اے جو علماء بیٹھے نے نا واسطے میں ایک ہی دو جملے کر کہہ دینا ہوں جو کچھ لکھیا ہوئے نا کتاباں 1000 سال پرانیاں دی گل کرو قرآن دی گل نہ کرو ہن تے سن نفس دے بندے بن کے رہ گئے 1000 سال پچھلیاں پرانیاں کتاباں جتنیاں ساڈیاں بابیاں لکھیاں اٹھاؤ اور پڑھو بولو انہاں وچ کیا لکھیا ہے ملا علی قاری امام المحدثین ہے وہ فرماتے ہیں عرف اللہ تعالی لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے وما عرفوا رسول اللہ لوگ حضور نے پہچان ہی نہیں سکے لأن حجابت البشریت چونکہ اللہ نے محبوب پر حجاب بشریت ڈال دیا تھا اور وہ آڑے آ گیا اور لوگ نہیں سمجھ سکے سرکار کون ہے اور اگر غور کریں تو معلوم ہوگا وہ نور آنکھ ذات مصطفیٰ میں چلوا محمد یا محمد حق محمد یا محمد بریلوی نے فرمایا شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماہو مدر کی ہے ذکر الہ ان سے جدا چاہو جو نجدی ہو بولے ہو نہیں میرا ڈردے ہو جے ڈردے ہو میں نے بلانا نہیں سی حضور دے عشق وچ بہادر بنو ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدی بولو مرد بنو نا چھوڑ دے دو رنگی یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا ڈبلنگ نہیں چلتی ایک طرف کا ہو کے رہ جا اور کامیابی چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرف آ ویسے کہ تیری چھٹی ہو جائے گی قبر میں اگر تو نے حضور کو نہ پہچانا کوئی نماز دا سوال قبر وچ نہیں ہونا ہے میرے سارے علماء پر آگ ایسے بیٹھے ہوئے سن لوں نہ روزے دا سوال قبر وچ ہونا ہے ایک قیامت دے دڑے گلنا ہونی ہے ایک قیامت دے دڑے نماز شماز قیامت دے دڑے پر پوچھی جائے گی تو روزہ بھی تواڈے امامے دے بارے تواڈی داڑھی دے بارے اے تواڈی سارے سلسلے دے بارے ایک قیامت دے دڑے گلنا ہون گیا تینوں جوانی دتی سی 10 کتھے لائی ہے تینوں مال دیتا سی 10 کتھے خرچ کیتا ہی تو 10 اپنے ماں پیو نال کی کیتا ہی تو 10 پڑوسیاں نال کی کیتا ہی تو 10 بڑیاں داد نال کیتا ہی کہ نہیں تو 10 اپنی بیوی تے بچیاں دے حقوق پورے کیتے نہیں کہ نہیں اے گلاں قیامت والے دن دیاں نے قبر دیاں نہیں بخاری اٹھا کر پڑھو قبر میں حضور فرماتے ہیں جدو ان العبدہ جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے ان العبدہ جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈال کر اس کی قبر میں اس کے اصحاب مڑتے ہیں انہو لیسمع قرآن علیہم تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اچھا پاہمیں جڑا قبر میں چھے وہ پاہمیں کافر بھی ہوگے سن رہے
دیکھا میں بابی کی تھوتڑی مسلنے لگا بخاری سے پاہمیں وہ قبر میں کافر ہوئے وہ بھی سن دے حضور نے فرمایا ان العبدہ کوئی عبد بھی سکھ بھی قبر میں سن دے ہندو بھی سن دے اگر ابھی آپ کو شک ہے تو بخاری کی حدیث نمبر 2 پیش کرتا ہوں وہ جدوں بدر کے میدان میں اے ابو جہل تو اتبا تے اے جڑے انہاں دے سر شیبے اور دے کٹیف کے حضور نے خوب وچ سٹائے تے سویرے اگلے دن حضور ترے دڑے اٹھی راتی رہے اگلے دن سویرے جا کے ڈنڈی مبارک اونوں آپ نے ہے جو انہوں ٹھوکر ماری ابو جہل دے سر نو فرمایا دس تو مجھے آدھا سائیں پہ اساں آج حج کران گے مکے چوں نکلے ہن ویکھ عزت کینوں ملی حضرت عمر فاروق تے میری ماں پیو قربان ہون کول کھلوتے سن عرض کرنے لگے جان قربان کرا ہون تے دا گلا کٹیتا ہویا ہے ایک کل دا مرے ہے سن دے فرمایا عمر تجھ سے زیادہ سنتا ہے کلیجے دیو ٹکڑے ہو جے مرے یا کافر چوکھا سن دے حضرت عمر تو پھر جدوں حضرت عمر گئے ہونے دنیا تو کتنا سن دے ہوں گے اے ذرا دل میں رکھو جناب حضور نے فرمایا ہے جدوں آدمی فوت ہو جاندہ ہے اور او دے سنگی ساتھی انہوں دفنات کے مردن تو او قبر بچ لمحہ پہ کے جتیاں دی آواز اے کر دے جی اور اے میں دسو تو سماں تھے بیٹھے ہوئے جتنی ہوئے چولو مغلا ہاں اے میں دسو جے کدے قبر بچ کافر بھی اپنے سنگیاں دی آواز سندا ہے پھر مصطفیٰ پاک اپنے غلاموں کی آواز کیسے سنتے ہوئے کچھ خبر ہے اعلیٰ حضرت کتھے چپ رہے ہیں وہ چپ رہنے اللہ جڑا ہی نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ہون بھی حضور دیکھ رہے ہیں گل لمبی ہو جائے گی میں گل مقامہ لمبی تقریر دا میرا ارادہ بھی کوئی نہیں سی میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو قبر میں پہلا سوال کی نماز کا روزے کا اللہ ہمیں نمازی بنائے کہو آمین اللہ ہمیں داڑیوں کی توفیق دے اللہ ہمیں استغفار پڑھنے والا بنائے اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنائے اللہ ہمیں اپنی ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے والا بنائے گستاخی بہت گندی چیز ہے پاویں کسے دی بھی ہوئے تو سرکار دی تو پھر اوئے ہوئے انجس الانجاس بن جاتا ہے بندہ گستاخی ماں دی بھی ماڑی ماں دی بھی پیو دی بھی اچھا بولو وڈیاں بزرگاں دی بھی عالم فاضل دی بھی پیر استاذ دی بھی جدو ساریاں دی ماڑی ہے تو حضور دی کتنی ماڑی اسی اللہ سن گستاخی کو بچائے اللہ سن نیک بنائے پرہیزگار بنائے متقی بنائے مگر دس میرے پراز ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے کہ قبر وچ سوال کس چیز دا ہوئے گا بولنا حضور نے فرمایا قبر میں رکھ کے جب آ جائیں گے آتا ہوں ملکان 2 فرشتے آئیں گے فشک کے دانے انہوں چک کے بعد دیں گے اٹھو نا جی بزرگوں بہ جاؤ انہوں بعد دیں گے پھر سرکار فرماتے ہیں فیقولان پھر وہ دونوں اس کو کہیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل لمحمد سبحان اللہ اے سائیں پاک نے حضور پاک دکھا کے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا خالی کیا کہتا تھا نہیں جی ان کا تقول لو ایک دو مظاہرے سے پہلے کانا آتا ہے تو پاسٹ کنٹینیو ماضی استمراری ہوتی ہے کہ یہ کہندہ رہندہ سائیں ہم تو کہیں گے لبیک کہتے تھے کہتے تھے اور محفلوں میں بیٹھتے تھے اور جب محفل ختم ہوتی تھی تو پڑھا کرتے تھے مصطفیٰ جانے رحمت پسند کے دو جنہیں آباد سن پجناور کی عزت تو بڑے بھائی جیسی جانتے نہیں جانتے یہ جوڑ لے سارے پھنس جاتے تو احمد رضا کے غلام غوث پاک کے خادم اور مرید ہیں اللہ دی قسم ہے جاؤن گیا حضرت بریلوی سنو کے آدھے ذرا انہوں دی بھی سنا دے
आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरे, नकीरन करते हैं ताज़ीम मेरे, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। फरमाते हैं कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे नकीरेन हमारी ताज़ीम करेंगे। क्या करेंगे? ऊंचा बोलो। वो क्यों ताज़ीम करेंगे? वो भी जानते हैं कि ये वो आ रहा है जिसके कलेजे में हुब्बे मुस्तफा है। चलो जी गल मुकाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। ये बात जब पूछी जाएगी कि तुम क्या कहते रहते थे हैं, 10 की के अंदर 10 है, अगर जवाब के मिले तो सबकी जवाब दोगे? चले खलोते हो तो सब हाथ खड़ा करो सारे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सूरत दिखाई जाएगी फिर पूछा जाएगा तू की कहंदा रहंदा सा, अगों जवाब हजूर फरमाते हो अम्मल मोमिन, ते जेड़ा होगा ना मोमिन वो मिनट भी नहीं लाएगा, वो कहेगा मैं गवाही देता हूँ ये तो अल्लाह के महबूब ने। बस ये एक जुमला सुनाना है आपको, बाकी तवज्जो करें। ज्यादा वो आदमी पे गल सुना दियो चजदी तो मैं थोड़ी सुनाओ, समझ आई ना? घंटा में कोई पूरा तो नहीं करना कि मैंने पैसे मिलते रहो मैं तकरीर करता रहूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इश्क़ रसूल का पैगाम आगे पहुंचाना है। हजूर नबी पाक फरमाते हैं जब वो पहचान लेगा, पहचानने के बाद फरिश्ते उसको कहेंगे उनसो इला मक़आदे का मिनन नार। सुभान अल्लाह। लो जी दसो जी फिर हुण अमल किधर गए? इत्थे आओ ना फिर ये नमाज़ां रोज़ियां दी गल्लां अगे होणगियां ते दिमाग विच रखना होणगियां। ये मैं कह रहा क़यामत दे दिन होणगियां, क़यामत दे दिहाड़े होणगियां। फिर सुन लो, और हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और ये उलमा तशरीफ फरमाए हमारा मौक़िफ़ है कि नहीं? हम मातुरीदी हैं और मातुरीदी को क्या है नजरिया कि निजात अमाल पर मौकूफ ही नहीं है, अकीदे पर मौकूफ है। तो अगर हमें अपने अकीदे की भी खबर नहीं है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए सर। ये हम मातुरीदी हैं, अबू मंसूर मातुरीदी के हम मानने वाले हैं। हम अहले सुन्नत में अकायद में उन्होंने जो तौज़ीह की है उसको एक्सेप्ट करना लाजिम है, नहीं तो तू सुन्नी हनफी नहीं रहेगा। और अगर हम सुन्नी हनफी रहना चाहता है तो सुन, वो फरमाते हैं निजात मौकूफ है अकीदे पर और अकीदा मौकूफ है आमना के लाल के मोहब्बत का। और बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक करो करो। एक चंद गल्लां असां तुहाडे नाल करदे हां। ए बच्चियों खुदा आखिरी के रहमत करे बाबे खादिम रिजवी नो। एक जमाना जब गुजरा वो ये गुफ्तगू करते थे और होने ये जड़ा तुहाडे सामने तुहाडा खादमा दा खादम बैठे है ए चंद गल्लां मैं करदा वगरना होण ते गल्लां करो सही। साडे अपने स्टेज तो बंदे आते ध्यान करो जी कोई बेअमली तो ना पैदा हो जाए। हम बेअमली पर लानत बेचते हैं, हम बेअमली से नफरत करते हैं। अरे हम तो चाहते हैं हर एक सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो, मगर क्या करना उस अमल को? अगर अकीदे में कोई कमजोरी रह गई तो फिर क्या मुंह दिखाओ अल्लाह को? अकीदा पक्का रखो और आका की नजरे इनायत हो। बोलो जी
چودھری تیری داڑھی ایسی پہل اساں بے عملی کر دے دسو صوفی صاحب دسو چودھری یہ بے عملی ہے جڑے دائیں بائیں میرے نال بیٹھے ہوئے داڑیاں نال محبت ہے سن نمازاں نال محبت ہے اساں علی ٹک ٹاک تے فلماں نہیں کدی چڑھائیاں بنا بنا کے 36 مدرسے میں خود اللہ کی عطا سے چلا رہا ہوں سمجھ آ رہی بے امنی کسی پہ لعنت بھیجتے ہم بے امنی پر مگر یاد رکھنا عقیدہ یہ رکھنا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور آنکھوں گل ساری گل ساری گل ساری ساری امت کی نجات موقوف ہے عقیدے پر اور عقیدہ اگر ذرا خلل ہوا وہ منافقہ مسجد نہیں بنائی سے اچھا بولو مدینے بنائی اور وہ بھی کتھے مدینی شریف وہ بھی کی مسجد پر ایسی وہ مسجد بان کے پگڑیاں ڈر کے چمکا کے مسلح تے کھلوتے نا جو منافق اللہ اکبر اور اللہ تے اکبر ہی ہے اللہ دے اکبر ہی ہے اکبر ہے کہ نہیں وہ سارے کو بڑا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ اکبر جب بولا نا تو بخاری اٹھا کر پڑھ اللہ فرماتا ہے محبوب کوڑے نے یا اللہ الحمدللہ رب العالمین آدھر اللہ فرماتا ہے محبوبہ کوڑے نے تعریفوں میرے ہی واسطے نے پر ایک کوڑے نے تعریفوں میرے ہی واسطے نے پر ایک یا اللہ یہ تو الحمدللہ رب العالمین پر دن فرمایا محبوبہ مینو رب العالمین بھی او آکھے جنہ تینو رحمت للعالمین اور سمجھ آئیے ذرا جلدی نہ نکال مقابیے بخاری شریف کے حدیث رسول فرماتے ہیں فرشتے جب وہ مجھے پہچان لے گا نا مومن فرشتے ان کہیں گے اوئے ان سوری علامہ کا دیکھا میں نے اے ذرا دوزخ وچ اپنا ٹھکانہ بیٹھی انہوں میں نے اٹھ کے گل کرنا سبحان اللہ اینڈ کر کے پیچھے بیٹھا تو صحیح کلے کلے جانے بیٹھے اینڈ بیٹھا تھوڑا زیارت بھی بیٹھا یہ حدیث کہہ رہی ہے بخاری میں سوئی دی او میرے مٹھل منتھارے حدیث کیا کہہ رہی ہے فرشتے کہیں گے دوزخ وچ اپنا ٹھکانہ ویکھ ایدہ مطلب کہ تو دوزخی سا اے ٹھکانہ ویکھ کہ تجھے دوزخ میں تیرے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں تیرا ٹھکانہ تھا اور آپ ادھر دیکھ اس کو پلٹایا جائے گا وہ دیکھے گا اب ذرا سننا کیا دیکھے گا جنت میں باغ کوٹھی مال وہ مال بھی ہوتا تو پھر پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے ذرا کان کھڑے کرے آئیو سوئی دی تو سمیں ویکھے سوڑے چمکنے چیرے آلے وہ کہیں گے قد ابدالک اللہ بہی مقدم من الجنہ ٹھکانہ تیرا او دوزخ سی اے ہون جڑا تو سائیاں نو پچھاڑیاں نا حضرت حسن رضا فاضلِ بریلوی فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے سرکار نے لیکن مجھے جانے نہ دیا اور ایک مقام پر حضرت بریلوی کے بھائی حسن رضا صاحب فرماتے ہیں تو ہے ان کا تو حسن میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اعلیٰ حضرت پھر حسن رضا ہاں تمہیں اٹھے وہ نہ پوچھو نہ کہے گے انہوں نے کہا جنت نہیں ملتی نہ لبے اے مولوی دے پیو دی بھی قرآن دی قسم ہے میرے اے اچھے عشق ہوئے اب میرے
تکو شیرو ہتھے اندر بھامبڑ عشق دے بنا اے او جڑا گل کر سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے فقیر بن کے گل کیتی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے اے گل اعلیٰ حضرت دی ہے اے حسن رضا صاحب موٹے نے نا وڈے نے نا فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے حضور میرے آقا قیامت لڑے اللہ منو جنت نہیں دیندہ نہ دے ایک باری تو سامنے آؤ سے آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ ایک باری سامنے آؤ احمد رضا دی آنکھ والیاں کانا دا دیدار کر لوے تے جے لذت لب جائے تے جنت میں بھی یہ لذت نہیں چلو یہ نعرہ میں ٹھیک ہے اب سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی بہ جاؤ سروری بہ جاؤ بندے ادھر لگ جا سن میں بھی ادھر لگ جا سن کیا کرنا گل سمجھ گئی قبلہ جے حضور دی ذات رل وابستگی نہیں تے پلے کا کبھی نمازاں ٹوٹیاں پجیاں میں قبول ہو جان گیا جے پیچھے ہاتھ سائیاں دا ہونا لو جی ہوں پھر اس جملے تے تھوڑا جا عرض کرنا قد ابدلا قلّاہ ذوالجلال والاکرام بہی مقدم من الجنہ ابدلا یبدلو بندے تھے کہ دوسرا ملکار مارسن لگے کرن دے یہ تو صحابہ نے بھی حضور نے آکھے تھا I love you حالی انگریزی جنی آگیا عربی بھی چاہ آکھے تھے بھائی جی شاک کے تدریس سنا دے ہوں جنا ایک آیا حضرت عبداللہ بن ارطب فرماتے ہیں انہیں آن کیا کہ واللہ یا رسول اللہ لان تحرم علیہ for God's sake oh holy prophet peace be upon him I love you تو میں نے آپ کو سنتی سمجھ کے کہا ہے کسی اور معنی میں نہ لینا کہ تو سن گل سونی کیتی ہے ابدالہ جبدل کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا کہ جی مثلا یہ جناح کہہ دے کہ میرے لیے گول ہے میں تو انہوں ہینو آدھے ابدالہ کر لوں یہ لے لو یہی نہ آپ کو کپڑے دی ڈوبی میں ملانگ جا بندہ میرے سر دے رہ دیا یہ نہیں رہ دیا کلے شلے یہ نہیں رہ دیا میرے سر اور میں ایک بار یہ روئی ٹی وی دے پروگرام وہ میرے ریکارڈ کرنے لگے تو مڑ نے آخر یہ ٹوپی پانی ہے میں کہا ہوں میرے کو نہیں وہ آخر ہم نے رکھی ہوئی ہے میں کہا ساری ہوئی پرسیوں والی میرے سر دے پاؤ گے وہ جیڑا مولوی شروع ہے اپنے کو نہیں دے دیں ٹوپی اونچی کاچی کر دیں میک اپ پورا دلہن میں نہیں کرتے اتنا فکر اللہ دی قسم ہے تو میں تو تنگ پہ گیا یقین کرو میں وہاں سے چھوڑ کے ایک دو ٹوپی والی ہے میرے ایسے انہوں نے کرائے دی ٹوپی پائی مڑ کے میں آ گیا انہوں نے کہا پروگرام تو ریکارڈ کرنے ہیں میں کہا ہون پروگرام میری مرضی دے ہوں اور پھر ہمارے آستانے پر آ کر پروگراموں کی ریکارڈنگ جتنی ہوئی ہے میری آستانے پر آ کر کی گیا جڑی میں اتھے گیا وہ توتی بن کے گیا ایک بندے چون چرانے کی تھی میں کہا جی چون چران کر سے تو بائے بائے چون چران نہیں کرنا تو توتی کی استفاع کی سنت ہے تو سب پنٹا پاؤ ایسا تو انہوں کچھ نہیں آکھیا ساڑی توتی بھی برداشت فرماؤ سمجھ آئی ہے نہیں آ رہی تو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو وہ گھلے میں تھوڑی سی میں تو انہوں جگان واسطے کر دیتی بدلانا کی نوں کہہ دے دوزخ جنت نال بدلانا اے اچھا بولے دوزخ نوں اور 10 مسلمانہ قرآن کے ہاتھ رکھ کے اللہ دا تو حضور دا کنیکشن اور ہاتھ رکھ کے قرآن کے فیصلہ کر کے رب دا تو مصطفیٰ کا تعلق کیے جیڑا مصطفیٰ نو پہچانی جاندہ ہے وہ دی دوزخ نو رب پہ جنت بنا دا ہے تو جیڑا مصطفیٰ نو سینے چلئی پھر دے اللہ ہی جان دے وہ دن کی کرے گا اے سوچ ذرا تے سائیاں تے مر میں تے بے عملی بھی نہ کر بے عملی بھی
نہ کر. سنی وہ نہیں ہے کہ جو حضور کے صرف نعرے مارے اور سیاں دی گل ہی نہ منے. ایسی بات نہیں. سنی وہ ہے جو اپنے آقا و مولا کی سنت سے بھی پیار کرتا. کرو گے نہیں کرو گے؟ سارے بولو. انگریزوں کی پیروی میں خیر نہیں ہے، سائیں کی پیروی میں خیر ہے. آپ مانتے ہیں آپ کریں گے عمل، سنت کے پابند رہیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے. یہ حضور کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ آت لبیک دے نعرے بھی مار دیا رہوں گے. یہ نہ آ گیا کرو یہ جناب حالی کوئی سیاسی تنظیم دے نعرے نے فلان، وہ یہ گلہ نہیں کری دیا کملے. وہ یہ سرکار دا نام ہے. اچھا بولو کہ دا نام ہے؟ انج نہیں کہی دا ہے فلانے نعرہ فلانے نعرہ. ہون تو سن دسو بھی بابے خادم رضوی صاحب کدوں پیدا ہوئے؟ یہی صدی ہے نا، اے پچھلی 1900 والی یہی صدی ہے. ہون دسو یا رسول اللہ دا نعرہ کدوں لگے؟ یہ تو مولا علی نے سارے تو پہلے مارے. اور جب حضور نے ارشاد فرمایا میں نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا، تو ایک 11 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ. تو بابا جی دی قبر اللہ روشن تو منور کرے. انہاں امت تے جڑا زنگ پہ لگدا سی وہ لا کے پھر چارج کر دیتا. تے گل کرن دے یہ گل نہ کریا کر بھائی جی یہ مثلا میرا نہ لو بھائی اس آن کے نعرے مروائے بابے نہ. وہ خدا دیو بندے وہ بابے جی دی قسمت چنگی ہے تو میری بھی قسمت چنگی ہے جی منہ تے نہ سرکار دا ہے. کوئی گل سمجھ لگی یا نہیں لگی؟ باقی یہ گلہ نہ کریا کرو. بہت سارے سنگی جان بوجھ کے چپ ہوندے. میں دیکھتا ہوں نعرے سارے مارن یہ تو کسی سیاسی جماعت کا نعرہ. او کملیا یہ تیری آقا دا نعرہ ہے. او کملیا یہ تیری آقا دا نام ہے. او کملیا انہ دی پہچان تے تیری دوزخ جنت بدل جاسی. او کملیا تو تیرے منہ چوئے نہ نکلے ہے تیرے رب دے فضل دے دروازے تڑک کر کے کھل جان. وعدہ کر دے ہو حضور دا نام لاؤ گے، درود پڑھو گے، استغفار پڑھو گے. اللہ پاک ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. محفل جس طرح جاری ہو ساری ہے اس طرح جاری رہے گی. شروع کیا تھا کنہوں نے؟ اسد بھائی نے شروع کیا تھا. تو اسد بھائی نے؟ ہاں جی لاہور سے. ہاں تو تم نے تو مجھے کہا 11 بجے شروع ہوئے وہ. انہوں نے حاضری شروع کی. میں نے انہوں نے کہا وہ پڑھ رہے ہیں 11 بجے دے. گستاخی معاف. گستاخ نہیں بھائی جانا نہیں. رک جاؤ. اللہ ہاتھ چوم لے میرا بچہ ہے بس ہوں راضی رہے. بیٹھ جاؤ. اے بہ جاؤ. اچھا جیڑے تم محبت حضور نال کرتے ہو بہ جاؤ. لو جی واہ. انج نہ کرو. سبحان اللہ. اس طرح پھر کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. دل نہیں توڑنا چاہیے. اب بیٹھ جاؤ اور مہربانی کرو 1-2 کلام سناؤ جی. انہوں 1-2 کلام جی. ہاں اور پیچھے نہیں دوڑنا. پیچھے بھی یہ وعدہ کرتے ٹوپی میں بدلانا. وعدہ کرتے ہو ادھر بیٹھ کے نعت سننی ہے. 10 سوال جلدی کر پترا. کانے وچ پوچھنا ہے آستانے تے آویں میرا پتر ٹوپی ہے پھڑ میں نو بٹھا. بابا جی میں تو کوئی بات جو بات پتر اے بھی دے دو اپنے ہاتھ مبارک میں سیر تے نہ دے. حضور اتھے ابو بو بابا جی انہاں دے سیر تے دے دو. ہے دوڑنا نہیں پھرنا جی ان کے سر کو. سبحان سبحان. سلامت میں نے اس طرح بھائی بات مانے یہ ادب ہے. یہ ادب ہے بیٹا. بات ماننا ادب ہے. بات مانو گے نہیں تو پھر کیا ادب ہے؟ بیٹھ جائیں. بابا جی نے فرمایا کہ جو حضور سے عشق کرتا ہے بیٹھ جائے. تو آپ بیٹھ جاؤ فوراً بھائی. سارے دوست بیٹھ جاؤ. بہت شکریہ. جلدی سے بیٹھ جائیں. بھائی جان آپ سے کہہ رہا ہوں بابا جی نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ یار. ہن ابا آکے پتر پانی دے گلاس نہیں تو پتر آکے ابا پیار بڑا ہے تو میں پانی دے گلاس آپ پہ پی لائے. اے کوئی طریقہ کار نہیں. سارے دوست بیٹھ جاؤ. جلدی سے بیٹھ جائیں. یہ جو دوست کھڑے بھائی جان بیٹھ جائیں. آپ کی مہربانی. سارے دوست بیٹھ جائیں. شکریہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت گو شاعر آر دیے نہ پار دیے گل ساری. اس کلام کو لکھنے والے نعت گو شاعر جنگ سے ماشاءاللہ حکیم عمران عاجز صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں.
फ़ख्र सांगला हिल मारूफ सना खान मुस्तफ़ा जिनकी अभी ताज पोशी हुई, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे, लाजवाल उरूज अता फरमाए। भाई अली रज़ा सुल्तानी साहब माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नूँ। ये जो दाएं बाएं खड़े हैं माशाल्लाह भाई जी तुहानू बहुत मुबारक होए, बहुत मुबारक होए। मेरे को आई सी पर टुर गई है, तुहाडे कोल तो आ गई है ना। मेहरबानी करके तशरीफ़ रखो भाईजान, एवं दो दो कदम अगे आ जाओ, दो दो कदम अगे आ जाओ जल्दी नाल। बहुत शुक्रिया। ए वेखो ना नारे तो सारे ला रहे सी हैं, गल सारी तो बाबा जी ने फरमाया भी जिन्होंने हुजूर नाल इश्क बह जाओ तो ओ जाते पे। ओ वेखो अल्लाह ताला सब नू सलामत रखे। ए जे दोस्त खड़े हो बेटा बह जाओ, पुत्र बह जाओ, आप भी बैठो। भाईजान केड़ी शह नहीं बहन देती, बह जाओ ना, बह जाओ। शुक्रिया। और वेखो यार नाल यारी निभा रहे। एक ने आख्या उठ होए नाल ही 3 टुर पे ने। एक करो, दो करो या भावें 4 करो, एक दिए ना 2 दिए ना 4 दिए, गल सारी सरकार दी है। ऐ तुसी थोड़ा जगे आ जाओ, आप दी मेहरबानी, अल्लाह दी किस्में दुआवां देंदा जावांगा। जल्दी आ जाओगे, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जींदे रहो, जींदे रहो। एक नारा बुलंद करो। भाई मोहम्मद असद अत्तारी अल मदनी अपनी हाज़री जारी रखते हैं। वैसे आप जा तो बड़ी स्पीड च रहे सी, पर इंतजामिया ने मुहब्बत का इजहार किया कि बोला बाबा जी की आमद हो गई और ताड़े अजे थोड़ी हाज़री का आगाज सी, कुछ कलाम सुनने ने। पुत्र या बह जाओ या टुर जाओ, पर सीटा ना बदलो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, किसी तरह बह जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ओनू सलाम, ओदे माँ बाप नू सलाम जिहड़ा इस महफल दे हुसन का हिस्सा बन रहा, मुतासर होने का नहीं। नारे तकबीर। जिहड़ा रात दे पैर बोल रहा, शाला उदी जुबान ते कदी हराम दा लुकमा ना आए। नारे तकबीर। जिहड़ा हाथ उठा के बोल रहा है, मैं दुआ करना उदा हाथ दुनिया में किसी कमीने दा मोहताज ना होवे। नारे तकबीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जेडे दोस्त उठ के टुर गए ने, वो जाते जाते मेरा जुमला दिल की तख्ती ते लिख के जाना, बस कर हुण मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा। बस कर हुण मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा। सारी जिंदगी काम नहीं मुकने, वर्का रह गई थोड़ा। जनाबे भाई मोहम्मद असद अत्तारी अल मदनी आप अपनी हाज़री को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाह जी। दुरूद पाक पढ़िए। मैं तो इजाज़त ले रहा था, गला काफ़ी डिस्टर्ब है, 2-4